السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے 10 ستیلے اور ایک سگا بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت اور خوب سیرت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان پر ان کے سوتیلے بھائی ان سے بری طرح حسد کرنے لگے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو والد نے انہیں تاکید کی کہ وہ یہ خواب بھائیوں کو نہ سنائیں، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچانے کی سازش کر لیں۔ اس کے لیے بھائی مسلسل حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ ایک روز بھائیوں نے منصوبہ بنا کر والد سے کہا کہ وہ ان کے بھائی یوسف کو ان کے ہمراہ بھیج دیں تاکہ وہ سیر و تفریح سے اپنا جی بہلا لیں۔ والد نے ان کی اصرار اور یقین دہانی پر انہیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ لے جانے کے بعد انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگایا اور واپس جا کر والد کو وہ خون آلود قمیض دکھاتے ہوئے بتایا کہ یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو ان کی شرارت کا اندازہ تو ہو گیا تھا پہلے سے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی سے میں مدد مطلوب کرتا ہوں۔ ادھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں پڑے ہوئے تھے ان کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اوپر پہنچے تو ڈول کھینچنے والے نے دیکھا کہ اس ڈول میں ایک ننھا سا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پکار اٹھا، واہ یہ تو لڑکا ہے! چنانچہ اہل قافلہ اس لڑکے کو اپنے ہمراہ مصر لے گئے اور اسے مصر کے عزیز سب سے زیادہ اختیار رکھنے والے نائب سلطنت کے ہاتھ معمولی سی قیمت میں یعنی گنتی کے چند درہموں کے عوض انہیں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ چاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے بار بار آپ کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ یوسف علیہ السلام اس کی چال میں نہ آئے۔ اس پر اس نے انتقامی طور پر یہ کہانی گھڑی کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ دستے درازی کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس عورت کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی لیکن اس کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ جیل میں بھی ان کا طرز عمل مثالی رہا۔ وہ اپنے ساتھی قیدیوں کی دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ ان کی صداقت اور شفقت کے قصے مشہور ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے میں ان کی شہرت عروج پر پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ 2 قیدی ساتھیوں نے انہیں اپنا خواب بتایا جس پر انہوں نے ایک کو بتایا کہ تمہیں بہت جلد رہا کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کے خادم خاص بن جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جلد رہائی پا گیا اور بادشاہ نے اسے شراب پیش کرنے کی خدمت پر مامور کر دیا اور دوسرے کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہیں عنقریب سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے ساتھ بھی وہی بالکل ویسے ہی ہوا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی جیل ہی میں تھے کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس پر وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے درباریوں میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اس پر اس شراب پیش کرنے والے کو اپنے جیل کے دن اور اپنے خواب کی تعبیر درست نکلنے کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ملنے کی اجازت مانگی اور جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بتایا اور وہ اس نے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔
بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ ملک میں 7 سال کے لمبے عرصے کا قحط پڑے گا۔ اس نے اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی خواب کی تعبیر کر کے بتا دیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انہیں فوراً رہا کر کے اپنے پاس لانے کا حکم دے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا اور اپنے خلاف لگائے گئے الزام کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کیس کا صحیح فیصلہ عوام کے سامنے آ جائے اور انہیں باقاعدہ طور پر بے گناہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیق کرائی تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہی واضح ہو گئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی تجویز پر انہیں ملکی خزانے اور غلے کے گوداموں کا انچارج بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ملک میں شدید قحط پڑنے کی جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی اور قحط دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے اثرات یوسف علیہ السلام کے آبائی علاقے میں بھی پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کی تدابیر نے بے شمار انسانوں کو موت کے منہ سے بچا لیا گیا۔ اچھا، گودام بھرے ہوئے تھے اور لوگ دور دور سے گندم خریدنے کے لیے مصر آ رہے تھے۔ اس غرض سے آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ یہ دراصل اللہ کی تدبیر تھی اور ان کے بھائیوں کو بھی غلے کے حصول کے لیے ان کے پاس لے آیا۔ پہلے وہ انہیں نہ پہچان سکے کیونکہ بھائیوں کا خیال تھا کہ شاید ان کا چھوٹا بھائی کنویں کے اندر ہی مر کر ختم ہو چکا ہے۔ تاہم کچھ عرصہ بعد ان پر بات کھل گئی کہ آج ہم جہاں سے غلہ لے رہے ہیں اس ملک کے مختار و حاکم یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوئے اور اپنی اپنا مکر و فریب اور سازش کی معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی فراغ دلی سے انہیں معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ تم میرے زندہ ہونے اور اس مرتبے پر فائز ہونے کی اطلاع میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچاؤ اور یہ میری قمیص لے جاؤ، اس کو والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالو گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد جب اہل و عیال کو لے کر مصر چلے آنا۔ جب یہ بات خوشخبری حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تو وہ بے حد ہوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بھی بحال کر دی، جو بیٹے کے غم میں مسلسل رونے سے رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آ گئے۔ وہاں طویل عرصے کی جدائی کے بعد ملنے سے سارا خاندان خوش ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عظمت اور بے پناہ اقتدار کو پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار، اطاعت کیش اور تابع فرمان پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں ان کی اس دعا کا خاص طور پر ذکر آیا ہے جو انہوں نے والدین اور بھائیوں کے آ جانے کے موقع پر کی تھی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی ہے اور مجھے باتوں کی حقیقت جاننے کا علم دیا ہے۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین کے ساتھ شامل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو بہت غور سے سنا اور سمجھا ہے۔ ہم اس قصے کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ تمام ساتھیوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں آگہی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔